الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ عبادات کرنے کی، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہر مسلمان اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، خاص طور پر رمضان میں بہت کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر مسلمان کی رمضان میں خاص طور پر اس کی کوشش بھی ہوتی ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں نیک اعمال کے اندر، نیک کاموں کے اندر بہت زیادہ لگ جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ازلی دشمن، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تو فاتخذوا عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور اس نے اللہ کے سامنے جب اسے دھتکارا گیا، نکالا گیا، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے 18 کے درمیان وہاں ایک بات اس نے کی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ، میں تیری جو سیدھی راہ ہوگی، جو تیرے تک پہنچنے والی راہ ہوگی، میں وہاں گھات لگا کے بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری سیدھی راہ پر وہاں گھات لگا کے بیٹھوں گا، پھر تیرے بندوں کو ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے، لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تم اپنے بندوں میں سے کثرت سے یہ نہیں پائے گا شکر گزار بندوں میں، اللہ تیرے یہ بندے تیری ناشکری کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں بتلا دیا شیطان ہمارا دشمن، اسے دشمن سمجھنا ہے۔ شیطان نے کیا کہا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کی پوری کوشش کروں گا، چاروں طرف سے آؤں گا، اب یہ حملہ کرے گا۔ میں اس مختصر سے وقت میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، ہم ان نیک اعمال کو محفوظ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے وار سے ہمارے وہ نیک اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں اور آخرت میں اجر نہ ملے۔ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو تم دنیا میں کرو گے، اس کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کتنی آسان سی بات ہو گئی کہ وہ بھی بتلا دیا، وہ چیزیں بھی بتلا دیں کہ جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کا آخرت میں اجر نہیں ملے گا اور یہ انسان کنگال ہو جائے گا نیکیوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے۔ اس لیے شیطان کی پہلی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کتنی کوشش کرتا ہے کہ یہ مسلمان کوئی نیک کام نہ کرے، ہر نیک کام کے کرنے کے اندر یہ رکھنا ڈالتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ نہ کرے۔ ہمت کرے انسان، ہمت کرتا ہے مسلمان، وہ نیک کام کر لیتا ہے، دوسرا وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیک کام کے اندر اخلاص کو ختم کر دیتا ہے، ریاکاری کو لاتا ہے۔ اخلاص صرف اللہ کے لیے عمل، یہ دوسرا وار ہوتا ہے۔ کبھی یہ پہلے وار پہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی یہ دوسرے پہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب اس نے قسم اٹھائی سورہ صاد آخری رکوع کے اندر، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو تیری ذات کی قسم میں بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہاں اسی شیطان نے کہا تھا جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے لیے عمل کرتے ہوں گے، اس پر میرا کوئی وار نہیں چلے گا۔ نمبر 1، عمل کرے نیک، شیطان کی پہلا وار اس کا ناکام۔ دوسرا، یہ
اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہر عمل کے اندر اخلاص، کہ میرا کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور چاہیے مجھے اللہ سے، ریاکاری سے بچے۔ دو میں کامیاب ہو جائے، اس کا تیسرا وار ہے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے خطرناک وار ہے جو ہمیں موت تک اس سے بچنا ہے، وہ ہے کہ یہ چاہتا ہے، اس نے نیک عمل تو کر لیا، کیا بھی اخلاص کے ساتھ ہے، لیکن اس سے وہ کام کرواتا ہے دنیا کے اندر جس سے وہ نیک عمل کا اجر، ثواب اور اس پر ملنے والا انعام وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی آخری، میں نے کہا یہ موت تک لڑنا ہے اس کے ساتھ، موت تک لڑائی ہے اس کے ساتھ۔ اور نیک عمل کے اندر اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، اس پر میں بہت زیادہ بات تو نہیں کروں گا، اشارہ دوں گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 دوں گا۔ لوگوں نے مال خرچ کیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال کیسی ہے، جیسے کہ دانہ ہو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، من کل 100 حبۃ، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے پہ 700۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا ہی ہے، یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھاتا ہے اور بڑھانے کی کوئی قید نہیں اس کی۔ تو مال کے خرچ کرنے پر بھی اللہ نے کوئی اس کے اندر نہیں رکھا کہ میں ایک اتنا خرچ کرو گے تو اتنا دوں گا، کہا بے حسابہ دوں گا، یضاعف لمن یشاء، میں بڑھاتا رہتا ہوں بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو جتنے نیک اعمال ہیں ان پر جو اجر مل رہا ہے وہ نیک اعمال کے بقدر نہیں مل رہا، وہ اس کی شایان شان اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اور گناہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کر لیتا ہے، صرف ایک گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، صرف ایک گناہ۔ بلکہ حدیث پوری پڑھ دوں تو آپ نے فرمایا جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ گناہ نہیں لکھتے، یہ گناہ کے لیے چل پڑتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ یہ گناہ کرنے والی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے پھر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ یہ گناہ کرنے سے کچھ لمحے پہلے اللہ کے خوف سے واپس آ جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ گناہ سے بچنا، کر بھی لے تو ایک گناہ، موت تک کے لیے توبہ رکھی، توبہ کرو معاف ہو جائے گا، اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ تو نیکی کے لیے اللہ نے اتنا بڑا، اتنی آسان کر دیا، اجر کے اعتبار سے بھی کرنے کے اعتبار سے بھی، اور گناہ کو کس حد تک، بلکہ ایک جگہ پڑھنے کو ملا اللہ نے 2 فرشتے رکھے، ایک نیک عمل لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے گناہ لکھتا ہے۔ فرمایا جو نیکیاں لکھتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہوا ہے، جو نیکیاں لکھتا ہے اس کو اللہ نے سربراہ بنایا ہوا ہے، اور سربراہ کو پوچھنا نہیں پڑتا لکھوں یا نہ لکھوں، سربراہ کو پوچھنا نہیں پڑتا لکھوں یا نہ لکھوں، اللہ نے نیکی لکھنے والے فرشتے کو سربراہ بنا دیا، تو وہ جب بھی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے یہ لکھ لیتا ہے۔ اور گناہ والے کو پوچھنا پڑتا ہے اپنے امیر صاحب سے، اپنے سربراہ سے پوچھنا پڑتا ہے لکھوں یا نہ لکھوں، تو کہتے ہیں اس کو روکتا رہتا ہے روکتا رہتا ہے روکتا رہتا ہے، الا یہ کہ وہ گناہ کر لیتا ہے پھر اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے نیکی کا معیار، گناہ کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہمیں بتلایا گیا ہے۔ آخری بات، شیطان کے وہ کون سے وار ہیں جس کی وجہ سے آخرت کے اندر انسان کے نیک اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کنگال شخص کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس دینار نہیں، دنیا کا ساز و سامان نہیں، وہ مفلس آدمی ہے، کنگال شخص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و بصیام و بزکوٰۃ، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت ساری اس نے روزے رکھے ہوں گے، بہت ساری اس نے زکوٰۃ دی ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیک اعمال کے ساتھ آئے گا، نمازیں بہت ساری،
روزے بہت سارے، ابھی شوال کا مہینہ ہے، بعضوں نے رکھنے شروع بھی کر دیے، بعض رکھیں گے کہ شوال کے 6 روزے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے مہینے کے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، وہ شوال کے مہینے کے اندر پورے کرنے ہوتے ہیں، عید الفطر کے دن کے علاوہ باقی دنوں کے اندر جیسے چاہے جیسے سہولت ہو 6 روزے رکھ لیے جائیں، تو آپ نے فرمایا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، پورا سال۔ جیسے میں نے پہلے بتایا 1 نیکی کرو گے تو 10، رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا تو 300، 6 رکھو گے 60، 360 دن سال کے، پورا سال روزہ رکھنے کا اجر۔ تو اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب یہ بندہ آئے گا اللہ کے سامنے تو پھر اس نے کیا کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ سنیے گا، 4-5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، من شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ حضرت عیاض بن رباح فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میری قوم کا بندہ ہے جو میرے لیول سے بہت کم درجے کا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، کیا میں دوں گالیاں اس کو؟ افانتقم فیہ، کیا میں اسے انتقام لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا المتصابانی، 2 گالیاں دینے والے، آپس میں گالم گلوچ کرنے والے، شیطانانی، 2 شیطان ہیں، یتہاترانی، فوش گوئی کرتے ہیں، یتکاذبانی، ایک دوسرے کو جھوٹا کرتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ تو فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں میری پہلی ملاقات تھی نبی علیہ السلام سے، آپ نے مجھے پہلی نصیحت کی لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا۔ فرمانے لگے فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، پھر میں نے ساری زندگی نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی جاندار کو گالی دی، نہ کسی بے جان کو گالی دی، نکلی نہیں زبان سے۔ ہم تو نہ جانے کتنی گالیاں دیتے ہیں، انسان تو کجا بے جان چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں، گاڑی کی چابی نہ مل رہی ہو گاڑی کی چابی کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی چیز کھو جائے ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اشارہ بند ہو جائے اشارے کو گالیاں دیتے ہیں۔ لا تسبن احدا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 2، وقذف ھذا، کسی مسلمان پاک باز عورت پر تہمت لگائی ہو، کسی انسان پر، کسی پاک باز مرد پر عورت پر تہمت لگا دی، بدکاری کی، زنا کی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے اور ان کی گواہی بھی دنیا کی کسی عدالت کے اندر قبول نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈیفالٹر ہو جاتا ہے۔ یہ زبان ہلانا کسی کے لیے تو آج تو بالکل آسان ہو چکا ہے نا، کیا ہمارا میڈیا کتنا ہاتھ دھو رہا ہے اس کے اندر، ہم اس کے اندر کتنے شامل ہیں۔ کسی کی عزت کو تار تار کر دینا کتنا آسان ہے، کیوں اپنے اعمال کو ضائع کیا جائے۔ نمبر 3، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا ناحق مال کھایا ہو، کسی کا ناحق مال کھایا ہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ظلمن کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ حرام کا ایک لقمہ سمندر کی مانند ہے، اور اس سے نکلنے والے خیالات یہ موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسا لقمہ جائے گا پیٹ کے اندر ویسے اعمال آئیں گے، یہ ہاتھ ویسا کام کرے گا، یہ آنکھ ویسے دیکھے گی، یہ زبان ویسے بولے گی جیسا سے پیٹ کے اندر جائے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، چوتھی چیز وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، سورۃ النساء، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والے کو ناحق جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اس کی لعنت بھی ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، بہت بڑا اللہ نے عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کسی مومن کو قتل کرنا پوری دنیا کو گرا دینے سے بہت بڑا نقصان ہے، کسی ایک مومن کا قتل کر دینا ناحق،
اور آخری چیز، پانچویں چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے خادم کو مار رہا تھا، پیچھے سے میں نے آواز سنی، اے ابن مسعود، اے ابن مسعود، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ طاقتور ہے، جتنا آج تو اپنے خادم کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے اللہ تجھ پر تیرے سے زیادہ۔ سوچیں تو صحیح، میں نے کتنی اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنے عذاب کے کوڑے میرے اوپر آ کے برسے ہیں۔ گالی دینا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کا مال کھانا ناحق، کسی کا خون کرنا، کسی کو مارنا، یہ 5 گناہ ہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ یہ کرنے سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے ساتھ اس نے یہ کام کیے ہوں گے یہ سارے لوگ آ جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ان کو اٹھا کے دے دو، ان کو دے دی جائیں گی، حقدار باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان کے گناہ، حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، نیکیاں پہلے ختم ہو چکی ہوں گی، دوسرے گناہ بھی ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ کنگال شخص یہ ہے۔ اس لیے عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے فائدے کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم سارے کرتے ہیں، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ سائیکل چلانے والا سائیکل کی حفاظت کرتا ہے، ہم اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، بدن کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔